ملیں گی یہ ساری کہانیاں، جب ان کو دلائل نہیں ملتے نا تو وہ پھر روب ڈالتے ہیں آپ، چاہے وہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہوں، خواہ وہ صاحب در مختار ہوں، صاحب رد المختار ہوں، یہ سب لوگ یہ کہانی لکھتے آئے ہیں اور ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان سب کے بڑے بزرگ جو ہیں شیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الافسانی، جنہوں نے خود ہی اپنے آپ کو مجدد ڈکلیئر کیا اپنی زندگی میں، اور 1000 سال کا، کیونکہ بیچاروں کو حدیثیں تو نہیں پتہ تھی۔ حدیث میں تو 100 سال کا مجدد ہوتا ہے۔ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، المستدرک الحاکم میں ہے کہ ہر صدی کے کنارے کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک ایسا شخص ضرور بھیجے گا میری امت میں جو دین کی تجدید کرے گا۔ 100 سال میں ایک امت کا پہلا مجدد عمر بن عبدالعزیز ہے، المتوفا 101 ہجری 101 ہجری میں فوت ہوئے 38 سال کی عمر میں۔ اور آخری جو مجدد ہے وہ امام محمد بن عبداللہ المہدی ہیں، درمیان میں 4 فرقے کے اپنے ہیں۔ یہ 2 پہ امت متفق ہے اور سنی شیعہ دونوں متفق ہیں۔ تو مجدد صاحب نے کہا کہ میں 1000 سال کا مجدد ہوں۔ پھر اپنے مکتوبات میں لکھا کہ مجھے جو اللہ نے شانیں دی ہیں، مجھے امید ہے اللہ سے اس کا کچھ حصہ مہدی کو بھی مل جائے گا۔ کڈی کہانی۔ اور ہمارے وہ بولے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، وہ بھی کہتے تھے جی مجدد صاحب کی بڑی خدمات ہے۔ سر بڑی خدمات بڑے لوگوں کی ہیں، لیکن جو ساتھ کہانیاں یہ کرا کے گئے ہیں، وہ مجدد صاحب مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جب دنیا میں اتریں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے۔ کڈی کہانی۔ پھر ان کو شرم آئی کہ یار یہ میں بات کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ ایک پیغمبر کو تم نے اپنے ایک بابے کے نیچے لگا دیا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ ہوگا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اجتہاد کریں گے اور ان کا اجتہاد امام حنیفہ سے مل جائے گا۔ اور بھئی آج کا اجتہاد نہیں امام حنیفہ سے مل سکتا۔ امام حنیفہ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیمرہ دنیا میں آ چکا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے، ٹرین میں نماز کا شرعی حکم کیا ہے، قطبین پہ نماز کا شرعی حکم کیا ہے، چاند پہ کیسے نماز پڑھیں گے۔ کینگرو نہیں دیکھا ہوا انہوں نے۔ آج کے کئی مسائل ہیں جو ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو آج کے بھی بعد ماڈرن زمانے میں جو اجتہاد ہے وہ کون سے اجتہاد سے ملے گا۔ یہ تھی جناب کہانی شریف، بابا شریف۔ اب آ جائیں صحیح مسلم میں۔ سر صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ تم میں عیسیٰ ابن مریم قیامت سے پہلے نزول کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، سب لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں، وہ راوی حدیث کہتا ہے کہ وہ جب دنیا میں اتریں گے تو تمہارے رب کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے۔ تو وہ کیا ہوں گے؟ علمی کتابی۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ عیسیٰ ابن مریم کتاب اللہ اور سنت کے مطابق، اور بالکل ٹھیک ہے سر، حجۃ الوداع کا خطبہ بھی یہی ہے، یہ بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے۔ اچھا مزے کی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ کے نزول کی حدیثیں تو مسلم شریف سے لے رہے ہیں، اور مسلم شریف میں لکھا ہے کہ انہوں نے امام حنیفہ کا مقلد نہیں ہونا، نبی علیہ السلام کا متبع ہونا ہے، وہ لے نہیں رہے۔ کیوں نہیں لے رہے؟ اس کی وجہ یہ سر مسلم شریف انہوں نے پڑھی نہیں ہے، کہانیاں پڑھ دے رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھنے مجدد صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے دیکھا ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں بزرگوں نے دیکھا ہے۔ ایک بزرگ دوسرے بزرگ کا بتا کے جاتا ہے، وہ اس کا بزرگ، پھر اس طریقے سے یہ چین چلتی جاتی ہے۔ اور یہ ایسے خطرناک لوگ ہیں، جانے سے پہلے اتنے بچے دے کے جاتے ہیں جو ان کو بزرگ ڈکلیئر کریں، پھر وہ جاتے ہوئے بچے دیتے ہیں تاکہ وہ خود بزرگ ہوں، اور وہ بچے پھر آگے بچے دیتے ہیں، روحانی بچے، میں شیطانی بچے نہیں کہتا، یہ تو آگے جا کے پتہ چل جائے گا۔ تو یہ جناب ہمارا درد تھا، ہم آپ کو کتابوں سے جوڑ رہے ہیں، بابوں سے نہیں۔ اور جب آپ کتابوں سے جڑ گئے تو آپ نبی علیہ السلام کے مبارک قدموں تک پہنچ گئے۔ اصل مقصد تو یہ ہے، اس کو امام مانو جسے اللہ نے آپ کا اور میرا امام بنایا۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے۔ آپ کے بزرگ تو سب سے بڑے بزرگ شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب واقعہ سارے سناتے ہیں نا ہمیں، کہ یہ ایک دفعہ شیطان نورانی شکل میں سامنے آیا اور کہا کہ اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، آج کے بعد تجھے نمازیں معاف۔ تو انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو شیطان وہاں سے غائب ہونے لگا، اور غائب ہوتے ہوتے اس نے
اگلا وار کیا کہ عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا، تو انہوں نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تیرے اس لیول پہ پہنچے ہوئے 70 غوث دوزخ تک پہنچا دیے اس تکبر کی وجہ سے، تجھے تیرے علم نے بچایا۔ تو انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا۔ میرا معصومانہ سوال ہے، وہ جو 70 غوث تھے وہ تو گئے دوزخ میں، اور ان کے مریدین جو بیچارے امید لگائے تھے کہ ہمارا پیر ہمیں جنت میں لے کے جائے گا۔ سر میرا پیر وہ ہے، اور آپ کا بھی پیر وہی تھا، لیکن آپ کو بتایا نہیں گیا تھا کہ جس کی گارنٹی اللہ نے قرآن میں دی ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا۔ سر اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے کسی بابے کی بزرگ کی ضرورت ہے میرے بھائی؟ تو مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتا ہوں صحیح مسلم کی اس مشہور حدیث پہ، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7377 دجال کے کانٹیکسٹ میں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دجال کا ظہور ہوگا نا تو ایک مومن اٹھے گا، وہ کہے گا کدھر ہے دجال، مجھے ملاقات کرواؤ۔ تو اس کے جو حواری ہیں دجال کے، وہ کہیں گے نہیں ڈائریکٹ نہیں تمہیں ملاقات کرنے دیں گے، ظاہر ہے پیر صاحب سے کون ڈائریکٹ مل سکتا ہے۔ وہ کہے گا نہیں، تمہارے پیر نے کہا ہوا ہے کہ جو بھی اس طرح آئے نیا بندہ اس کو میرے ساتھ ملاقات کرواؤ، تو مجھے لے جاؤ اس کے پاس۔ وہ کہیں گے ہم تجھے ماریں گے، وہ کہتے ہیں مار لینا یار، لیکن دجال نے کہا ہوا ہے کہ جب کسی کو مارنا ہو تو میرے سے پہلے ملاقات کرانا، تو اس کو لے جائیں گے۔ جب لے کے جائیں گے وہ کہے گا تو دجال ہے، لیکن اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کاف الف فا را، کافر، لیکن لکھا ہوگا وہ ایبریویشن ہے۔ تو آپ جیسے لوگ جو ہے نا، آپ سے مراد بابوں والے، وہ کاف سے کشف، الف سے الہام، فا سے فیض اور را سے روحانیت پڑھ لیں گے۔ ہم پھر بھی چیخ چیخ کے کہیں گے ایک کافر لکھا ہے، وہ کہیں گے نہیں کاف کشف، الف سے الہام اور فا سے فیض اور را سے روحانیت۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ صحیح مسلم کی اس حدیث میں آگے پھر آتا ہے کہ وہ شیخ کے پاس لے جائیں گے اسے، دجال کے پاس، تو وہ مومن کہے گا تو مسیح دجال ہے۔ وہ کہے گا میں رب ہوں تیرا، دیکھ میں بارش برسا رہا ہوں، میں سبزہ اگا رہا ہوں۔ وہ کہے گا میرے نبی کی حدیث مجھے پہنچی ہے، تو دجال ہے۔ تو سر یہ مومن کون ہوگا؟ علمی کتابی۔ وہ کہے گا میں تیرے 2 ٹکڑے کروں گا، اور وہ 2 ٹکڑے کر کے ان میں چلے گا، پھر ٹکڑوں کو حکم دے کے پھر زندہ کر لے گا۔ جب وہ زندہ کرے گا کہے گا اب تو مان لے میں نے تجھے مردہ کر کے زندہ کیا، میں تیرا رب ہوں۔ وہ کہے گا تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ کیا ہے، تو واقعی دجال ہے، اور اب تو میرے قتل پر قادر بھی نہیں ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب اسے قتل کرنے لگے گا تو اس کی گردن جو ہے وہ تانبے کی ہو جائے گی، وہ اس کے اوپر قدرت نہیں پائے گا، تو اسے اٹھا کے وہ آگ میں پھینک دے گا، لیکن وہ اصل میں جا کے جنت میں گرے گا، یعنی اللہ کے پاس پہنچ جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اس زمانے کا سب سے بہترین شہید ہوگا۔ جو المستدرک الحاکم میں حدیث ہے، سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہیں، اور ہر وہ شخص سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے۔ اسی لیے ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو سید الشہداء کہتے ہیں، اور وہ مؤمن بھی سید الشہداء ہوگا۔ تو سر ہم پھر بار بار کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ سورہ یوسف پڑھیں، حضرت یوسف علیہ السلام جو اپنے جیل کے ساتھیوں کو ترغیب دلاتے ہیں وہ یہی ہے کہ اے میرے جیل کے ساتھیوں، یہ چند نام ہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی ہوئی ہے، آپ نے بھی نام رکھ لیے۔
یہ کہتے ہیں نا جی وہ اللہ چاہے تو بزرگ کر سکتے ہیں، یہ اللہ کا چاہنا آپ نے اور آپ کے بابوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے؟ یہ سب آپ نے کہانیاں بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بارہا یہ بات کی ہے، وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، مت کہو اللہ کے بارے میں کوئی بات ایسی سوائے اس کے جو حق پر مبنی ہے۔ ہم کہتے ہیں بابے آپ کے کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کعبے میں بھی کرین گر گئی تھی۔ تو سر اللہ نے کب کہا ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دو تو بچ جاؤ گے؟ اللہ نے تو بقدر ایفرٹ چھوڑا ہے آپ کو۔ یہ آپ کے بابوں کا دعویٰ تھا کہ دنیا دا نظام چلا رہے ہیں۔ اللہ نے تو حسین ابن علی کو بھی مظلومانہ شہید ہوتے دیکھا ہے۔ اللہ نے تو حجاج ابن یوسف کے ذریعے اور یزید کے ذریعے خانہ کعبے کی توہین ہوتے ہوئے دیکھی ہے۔ وہ ابرا کے لشکر وہ ایک ہی دفعہ ہلاک کی ہے، ایک ہی دفعہ آگ ٹھنڈی ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام پہ۔ رومن امپائر کے بیٹل فیلڈز میں کئی صحابہ کو تیل کے کڑاہوں میں زندہ جلایا گیا۔ اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا میں بچاؤں گا، آخرت کی گارنٹی ہے۔ دنیا بقدر ایفرٹ ہے، یا آپ کو ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی۔ چلیں یہ اللہ کی بات کرتے ہیں، اچھا ہی کرتے ہیں۔ یہ ہمیں بتانے جاتے ہیں اللہ تو آڈا تے بابے ساڈے، ایسی بھی کہنے ہیں سر مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور جب یہ غور کر لو تو ایک دفعہ جھوم کے کہنا ہے کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔